السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور نوجوان فاضل حضرت مولانا شیراز احمد رحمانی کو اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے شادی کی مبارکباد ایڈوانس میں دے رہا ہوں، اور کچھ اشعار ہیں جو آپ کی طرف میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اے میرے دوست، تجھے ہم سفر مبارک ہو، وجود رونق شام و سحر مبارک ہو، کہ جس کے دم سے تیری زندگی مہک اٹھے، درون خانہ ہستی دمک دمک اٹھے۔ یہ راز تم پہ کھلے ہر سہانی صبح کے سنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ وصال جس کا تیری فکر کو جلا بخشے، ہر ایک دکھ کو ہر ایک درد کو دوا بخشے۔ ہر ایک سفر میں تیرے جو قدم ملا کے چلے، جو شہر درد میں رسم وفا نبھا کے چلے۔ خدا کی رحمت و برکت تیرے گھر لائے، ویران صحن چمن کو گلوں سے بر لائے۔ تمہارے راہ میں ہو ساتھ ہم سفر تیری، نہ سنگ راہ بنے اور نہ پاؤ کی بیڑی۔ سکون قلب کی دولت ہو جس کے ہاتھوں میں، فروغ ایما کی لذت ہو جس کی باتوں میں۔ تمہاری روح محبت سے آشنا ٹھہرے، کہ تیرا راستہ جب دین سے وفا ٹھہرے۔ یہی دعا ہے کہ انجام تیرا بہتر ہو، کہ میرے رب کی یہ جنت تیری مقدر ہو۔ تمہارا خون کہ فردوس میں حنا ٹھہرے، کہ تم شہید ہو وہ حوروں کی ملکہ ٹھہرے۔ اے میرے دوست، تجھے ہم سفر مبارک ہو، وجود رونق شام و سحر مبارک ہو۔ شادی ایک بہت ہی خاص ایونٹ نہیں، اگرچہ ہر شادی محبت بھری زندگی کے ساتھ ختم ہوتی ہے، لیکن اس جوڑے کو یقین ہے کہ ان کی جوڑی شادی کے کئی سال کے لیے سب سے اچھا احساس کو برقرار رکھنے جائے گا۔ اور بجا طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس جوڑی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار، محبت بھرا اور خلوص کے ساتھ رکھے، آمین۔ نکاح کے موقع پر میاں بیوی اور ان کے خاندان والوں کو دعا دینا اور اس کے لیے شادی مبارک ہو یا مبارک ہو جیسے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے، اور نکاح کے موقع پر مبارکباد دینا تو حدیث میں بھی ثابت ہے، اور اس کے لیے حدیث میں الفاظ بھی منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی آدمی کو شادی کی مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے: بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ میں بھی اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے پیارے بھتیجے حضرت مولانا شیراز احمد رحمانی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دلی دعا ہے کہ وہ سدا خوش رہیں۔